وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إليه. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان، آج کل ہم جس دور سے، جس زمانے سے گزر رہے ہیں، وہ فتنوں کا زمانہ ہے. پوری دنیا میں افراتفری ہے، حالات پر حالات ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں ہیں. کسی کو چین نہیں، کسی کو سکون نہیں، زندگی میں راحت نہیں، آرام نہیں. ہر جگہ انتشار ہے، لوگ پریشان ہیں. کہیں قتل و غارت گری ہے، کہیں معاشرتی بحران ہے، کہیں اقتصادی پریشانی ہے، یعنی دھندا روزگار کی پریشانی ہے. دنیا میں مختلف جگہوں پر لوگ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا. جس کو دیکھو دھوکہ دیتا ہے. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں. وہ فتنے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، قیامت سے پہلے اتنے فتنے اٹھیں گے، ایسے کہ ہر چند دن میں نیا فتنہ ہوگا. اور وہ ایسا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی دیکھے گا کہ فلاں فتنہ پھیل رہا ہے اور ابھی وہ اس سے باہر نہیں آنے پائے گا کہ کوئی دوسرا فتنہ پیدا ہو جائے گا. پھر اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اور نکل نہیں پائے گا کہ تیسرا فتنہ آئے گا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. لپو جلدی سے نیک عمل کرنے کی طرف، جیسا تمہیں جہاں کچھ موقع ملے اچھے اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ ایسے ایسے فتنے وجود میں آ جائیں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. سورج کے غروب ہونے کے بعد دھیرے 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 جیسے رات اندھیری ہوتی چلی جاتی ہے، اور آدھی رات جتنی کالی ہوتی ہے اتنی شروع رات کالی نہیں ہوتی. ایسے جیسے جیسے زمانہ گزرے گا، قیامت کا وقت قریب آئے گا، ویسے ویسے فتنے بہت گہرے ہوتے چلے جائیں گے، جس سے بچنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے جہاں جس کو جیسا موقع ملے اچھے اعمال ساتھ ساتھ کرتے جاؤ. زندگی میں جتنا آخرت کے لیے کما سکتے ہو کماتے جاؤ. یہ فرمایا آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کسی اونچی عمارت کے پاس یا کسی قلعے کی چھت پر دیوار پر کھڑے تھے. آپ علیہ السلام کے ساتھ چند اور لوگ تھے.
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ترون ما ارى، تم وہ دیکھتے ہو، تمہیں وہ جو کچھ مجھے نظر آتا ہے وہ تمہیں نظر آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دکھاتے تھے جو دوسروں کو نبی کے علاوہ کو نظر نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مدینے کے محلوں اور گھروں میں فتنوں کو ایسے اترتے اور گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش کے زمانے میں بارش کا پانی گرتا ہے، ایسے مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور یہ آئندہ زمانے میں پیش آنے والے فتنوں کا بیان تھا کہ جب مرکز اسلام میں فتنے اس طرح اترنے والے تھے، اور آپ علیہ السلام کی وفات کے چند سال کے بعد جو حالات پیش آئے، چاہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہو، یا اس کے بعد سن ہجری 64 میں پیش آنے والا حرہ کا واقعہ ہو جس میں مدینے میں بہت ہی ادھم مچایا گیا، اور اس کے بعد کے فتنے، مرکز میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر ہر جگہ آتا ہے۔ پھر مختلف جگہوں پر جو فتنے پھیلے ان سب کی طرف آپ علیہ السلام کا اشارہ تھا، اور یہ سب آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ لیکن ہم عامةً دیکھتے ہیں کہ جب اتنے حالات ہوتے ہیں تو بس لوگ ان حالات پر چرچا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، زمانہ بگڑ گیا ہے، لوگ بگڑ گئے ہیں، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، ویسے پیدا ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، جس کے منہ پر دیکھو باتیں ہیں۔ لیکن ان فتنوں کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی میں کیا چینجنگ کرنا چاہیے، کیا تبدیلی لانی چاہیے، وہ تو ہم کرتے ہی نہیں۔ حالانکہ ہمیں تو ہر پل کے لیے، زندگی کے ہر لمحے کے لیے ساری تعلیمات عطا کی گئی ہے۔ اخبار ہم پابندی سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں فلانی جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، اور ایسا ویسا چلتا رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اخبار نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں، زمانے کے حالات سے واقف ہونا چاہیے، یہ بھی مسلمان کی شان ہے۔ لیکن ہمیں ہدایت اخبار سے نہیں ملتی، ہمیں رہنمائی میڈیا سے نہیں ملتی، ہمیں تو رہنمائی قرآن اور حدیث سے ملتی ہے، ہمیں رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت اور آپ کی تعلیمات سے ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام ایسے وقت میں آدمی اپنی عام نارمل زندگی میں جو کچھ نیکیاں کرتا ہوتا تھا وہ سب بھی چھوڑ دیتا ہے، افراتفری میں، باتوں میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں زندگی کے اوقات، زندگی کا سمے گزار دیتا ہے۔ اس کو ایسا پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا کتنا زمان۔ آپ علیہ السلام ایسے موقع کے بارے میں تعلیم فرما رہے ہیں، الہجرۃ الیہ، فرماتے ہیں کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، حرج میں عبادت کرنا یہ میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، ہجرت کر کے میرے پاس آ جانے کی طرح ہے۔ حرج میں عبادت کرنا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فتنوں کے زمانوں میں جب لوگ باہم گتھم گتھا ہو، حق اور باطل کھل کر سامنے نہ ہو، کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچا ہے، پکے ایمان کا ہے، کون کچا ہے، کون اندر سے نفاق رکھتا ہے، کون ظاہر میں بہت اچھا ہے، اندر سے بڑا بگڑا ہوا ہے، کچھ پتہ نہ چلے، کچھ پتہ نہ چلے، کس پر اعتماد کریں، کس پر بھروسہ نہ کریں، کچھ پتہ نہ چلے۔ ایسے جب حالات پیدا ہو جائیں، ایسے حالات میں عبادت کرنا، اللہ کی عبادتوں میں لگنا، اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کے مختلف لمحوں کو عبادت میں گزارنا، یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی دوسری جگہ سے ہجرت کر کے، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے میرے پاس مدینے آ جائے۔ ہجرت کی بڑی فضیلت تھی، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا پڑے گا، ہجرت کی بڑی فضیلت تھی۔
اس وجہ سے کہ آدمی کے لیے زندگی بھر کا اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر بس جانا، بنا بنایا اپنا گھر چھوڑ کر چلے جانا، اپنی کھیتی باڑی ہو تو اس کو چھوڑ جانا، تجارت اور دکان بنائی ہو تو اس تجارت سے خالی ہاتھ ہو کر چلے جانا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس ملک سے دوسرے ملک اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جانا، پتہ نہیں وہاں کیسی زندگی گزرے گی، کون مدد کرے گا، کہاں آسرا لیں گے۔ یہ بولنا بڑا آسان ہے، لیکن جنہوں نے ہجرت کی ہو انہیں کو پتہ چل سکتا ہے کہ مائیگرین ہجرت کرنا کتنی مشکل چیز ہے اور کیسے آدمی دل پر، اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے جب ہجرت کی تو ان کو جب مکے کی یاد آتی تھی تو وہ شعر پڑھتے تھے، ان شعر میں مکے کو یاد کرتے تھے، مکے کے فضا کو یاد کرتے تھے، مکے میں اگنے والی اذخر اور جلیل گھاس کو بھی وہ لوگ یاد کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے شعر پڑھتے تھے جس میں مکے کی یاد ہوتی تھی۔ تو یہ اپنا وطن چھوڑ کر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کی بڑی فضیلت بتائی گئی۔ اسی لیے کہا گیا قرآن میں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں پیسہ روپیہ خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، دشمنوں سے لڑے، وہ لوگ، اور جنہوں نے ہجرت کے بعد پیسہ خرچ کیا اللہ کے راستے میں اور اپنی جان کی قربانی دی، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے پہلے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، جب ابھی اسلام کمزور تھا، یعنی مسلمان کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے مدد کی ہے اور اس وقت جنہوں نے حصہ لیا ہے حالات کے زمانے میں، اولئک اعظم درجۃ، یہ بڑے درجے والے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، بعد میں اپنی جان کی قربانی دی، بڑی فضیلت ان کی بتائی گئی۔ حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ ہو جانے کے بعد مکہ سے مدینہ کی ہجرت باقی نہیں رہی، یعنی ہجرت کی جو فضیلت تھی اب تک، وہ اب مکہ فتح ہو جانے کے بعد، چونکہ اب وہ دارالحرب نہیں رہا، یعنی جنگ کی جگہ نہیں رہی، کفر اور شرک کی جگہ نہیں رہی، بلکہ اب وہ دارالاسلام ہو گیا، مسلمانوں کے لیے وہاں رہنا سہنا آسان ہو گیا، اپنے دین و ایمان پر باقی رہنا آسان ہو گیا، فراوانی ہو گئی، سہولت ہو گئی، اس لیے اب مکہ سے مدینہ کی ہجرت باقی نہیں رہی، الا جہاد ونیۃ، البتہ اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دینا اور نیت کرنا کہ آئندہ خدا نخواستہ کبھی ضرورت پیش آئے تو ہم اپنا وطن چھوڑیں گے اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے، تو یہ نیت باقی ہے، باقی مکہ سے مدینہ کی ہجرت باقی نہیں رہی۔ میں تو حدیث سمجھا رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہجرت کتنی عظیم چیز ہے، اس کو کتنی اہمیت دی گئی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اہمیت سے بیان کیا، حدیثوں میں مختلف جگہ پر اس کو کتنی اہمیت سے بیان کیا، اور اس حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ فتنوں کے زمانے میں، حالات کے زمانے میں، افراتفری کے زمانے میں عبادتوں میں لگنا، اللہ کی یاد میں لگنا، مسجدوں کو آباد کرنا، تلاوتوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، معاشرت کو اچھی بنانا، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، دین کے مختلف شعبوں پر اچھی طریقے سے عمل کرنا، سبھی عبادتیں ہیں۔ یہ ایسے حالات میں عبادت کرنا اور اللہ سے اپنا دل لگانا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، یعنی ان کو وہ اجر و ثواب ملے گا جو کہ حضرات صحابہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یا دوسری جگہوں سے اسلام لانے کے بعد مدینہ کی ہجرت کرنے کا اجر و ثواب ملا تھا، وہ اجر و ثواب آخری دور میں فتنوں کے زمانے میں عبادتوں میں لگنے والوں کو ملنے والا ہے۔ یہ اس حدیث پاک میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ پچھلے کافی دنوں سے، کافی مدت سے، کافی مہینوں سے، سالوں سے پوری دنیا میں افراتفری ہے، حالات پہ حالات ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نت نئے فتنوں کا زمانہ، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے، ایک فتنے سے آدمی بچ نہیں پاتا کہ دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے اور آدمی کے اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ ایسے موقع پر آدمی اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائے، اور حقیقت یہ ہے کہ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بابرکت حدیثوں سے، کہ ایسی جگہیں جہاں پر لوگ غفلت میں ہوں، اور ایسے اوقات، زندگی کے ایسے لمحے جن لمحوں میں اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہوں، ان کو عبادت سے اور اللہ کی یاد سے بھر دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی وجہ سے حضرات سلف کے یہاں یہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ بین العشاءین عبادتوں اور نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کے اوقات کو ہمارے پچھلے بزرگان دین نماز میں مشغول رہا کرتے تھے، مغرب اور عشاء کے درمیان میں، کہ عامتاً یہ وقت ایسا ہے کہ لوگ غفلتوں میں ہوتے ہیں، عبادتوں میں نہیں لگے ہوتے۔ تو جب عام لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، اس وقت کو اگر آدمی اپنے آپ کو عبادت میں لگائے تو اس کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہوگی۔ اگر 100 آدمی ہوں اور 100 آدمیوں میں سے ہمارے پاس 95 آدمی، 95، 96، 7 آدمی اگر نہ آتے ہو، ہم سے نہ ملتے ہو، اس میں اگر ہم سے 2-3 آدمی ملے ہیں اور ہمارے ساتھ عزت اکرام کا معاملہ کرے تو ہمیں کتنا اچھا لگے گا۔ ہم دوسری جگہ چلے جائیں، 5000 لوگ ہیں، اس میں سے 5-6 ہماری پہچان کے ہوں تو ہمیں کتنا اچھا لگے گا۔ تو جب معاشرے کا عام طبقہ غفلت میں ہو، جس وقت میں، اس وقت میں اگر ہم اللہ کی یاد میں ہوں، نماز میں ہوں، تلاوت میں ہوں، ذکر میں ہوں، تسبیح میں ہوں، تو پھر اللہ کے یہاں ہماری بڑی قدر ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے آخری رات میں تہجد کا اہتمام کرنے کی جن حدیثوں میں فضیلت آئی ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اس طرح ہے کہ اس وقت میں اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرو۔ اگر اس وقت کو تم عبادت سے بھر سکو تو بھرنے کا اہتمام کرو، تمہاری بڑی قدر ہوگی، اس لیے کہ یہ وقت عام مطلب غفلت کا ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایسی جگہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں، اگر وہاں پر نیک آدمی نہیں ہے، عبادت کرنے والے نہیں ہیں، اگر ہم وہاں جا کر عبادت کا اہتمام کریں گے تو ان جگہوں پر بھی ہماری بڑی قدر ہوگی۔ جیسے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کفر و شرک ہے عام مطلب، وہاں پر اگر کوئی اہل ایمان چلا جائے، کوئی اچھی صفات والا آدمی پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر اگر آدمی عبادت کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اندھیروں میں روشنی کے دیپ جلاتا ہے، روشنی کی جوت جلاتا ہے۔ یہ آدمی ایسا ہے کہ اندھیروں میں اجالا کرتا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے اندر اچھی صفات پیدا کریں گے تو ان صفات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری قدر ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ، دیکھیے معاشرے میں اچھے صلاحیت والے لوگ جب بنتے ہیں، اچھی صفات والے، تو اس معاشرے کی قدر ہوتی ہے۔ اور حضرات محدثین نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، لکھی ہے کہ جس وقت آدمی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرہ ہے اور اس میں گنہگار ہیں، گناہ کرنے والے، معاصی میں مبتلا ہونے والے لوگ ہیں، لیکن اگر وہاں چند اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، عبادتوں میں لگتے ہیں، تو اس کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن ان چند عبادت کرنے والوں کی لاج رکھ کر، ان سے حیا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بستی کو، پورے معاشرے کو اپنے امن میں رکھتے ہیں، اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو حفاظت کا ذمہ دے دیتے ہیں۔ یہ آپ اس لیے جس کو بھی اللہ کی حفاظت اور ذمے میں آنا ہو وہ فجر کا اہتمام کرے۔ یہ فرمایا گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھی صفات جب آدمی میں پیدا ہوتی ہے اس کی کیسے قدر ہوتی ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی مسند احمد میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان یہ پوچھا کہ تمنا کرو، کیا تمہاری تمنا ہے؟ جیسے ابھی آپ سے کہا جائے کہ بھئی تمنا کرو، کیا تمنا، یا مانگو، کیا مانگتے ہو، بولو آپ کو کچھ ملنے والا ہے، کیا چاہیے؟ ہم کیا مانگیں گے؟ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، اچھا گھر مانگیں گے، اچھی کار مانگیں گے، اچھی سواری مانگیں گے، اچھی چیزیں مانگیں گے۔ دو چار نوجوانوں کو اگر پوچھیں تو وہ اچھا موبائل مانگیں گے، وہ کہیں گے آئی فون مل جائے تو بڑا اچھا ہے، وہ کہیں گے ویوو مل جائے تو بڑا اچھا ہے، فلانا اسمارٹ فون مل جائے تو بڑا اچھا، اچھی کار چاہیے، اس کو اگر بلیٹ مل جائے تو وہ یہی تمنا کریں گے اور کیا کریں گے؟ ہم نے تو دنیا ہی چاہی ہے۔ حضرت صحابہ نے دیکھیے کیسے کہا، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اتمنى لو ان هذه الدار مملوءة بالذهب، میری تمنا یہ ہے کہ یہ کاش کہ یہ گھر سونے سے بھرا ہوا ہوتا۔ آپ کہیں گے سیم تمنا جیسی ہماری ہے ویسی ہی حضرت صحابہ کی، نہیں، ابھی بات ادھوری ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ اور وہ سونا میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، یہ فرق تھا۔ میری یہ تمنا ہے کہ یہ گھر سونے سے بھرا ہوا ہوتا اور وہ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ وہ سونا بھی مانگتے تھے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمنا ہو، اور کوئی تمنا کسی کی؟ ایک آدمی اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا تمنا لو ان هذه الدار مملوءة باللآلي، میری تمنا یہ ہے کہ کاش کہ یہ گھر موتیوں سے بھرا ہوا ہوتا، وَأُنْفِقْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ آپ نے فرمایا اور تمنا کرو۔ ایک آدمی اور تھے، انہوں نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ کاش یہ گھر ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہوتا اور میں راہ خدا میں اسے خرچ کر دیتا۔ حضرت عمر نے فرمایا تمنا ہو، اس لیے کہ آپ جو چاہ رہے تھے وہ جواب مل پا رہا نہیں تھا۔ جو جواب مل رہا تھا یقیناً وہ بھی نیکی ہی تھی، اس لیے کہ سونا اور ہیرے اور جواہرات لے کر ان کی تمنا یہ نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنے اوپر خرچ کریں گے، اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنے کی تمنا تھی۔ لیکن حضرت عمر کو یہ بھی اتنا زیادہ اچھا لگا نہیں، تو سب نے کہا حضرت آپ ہی بتائیں کیا تمنا کرنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا اتمنا لو ان هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي حذيفة مولى أبي حذيفة سالم وغيرهم، فرمایا میری تمنا تو یہ ہے کہ کاش یہ گھر ابو عبیدہ بن الجراح جیسے اور معاذ بن جبل جیسے، زید بن ثابت جیسے، سالم مولا ابی حذیفہ جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا اور میں ان لوگوں کی صلاحیتوں کو اسلام کی خدمت کے لیے خرچ کرتا۔ یہ آپ نے فرمایا۔ آخر ان لوگوں میں تھا کیا؟ ابو عبیدہ بن الجراح چھڑے بدن کے پتلے پتلے صحابی تھے، لیکن امین و ہادی الامہ کہا گیا، اس امت کا سب سے بڑا امانت دار، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہونے لگی، آپ کی وفات ہونے لگی، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا، آپ نے جن 6 آدمیوں کی خلافت کے لیے نام لیے تھے اس سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ آج اگر ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ نامزد کر کے جاتا، ان کو خلیفہ بنا کر جاتا، اور میرا رب مجھے پوچھتا کہ کس کو ذمہ داری سپرد کر کے آیا تو میں کہتا اس کو جس کو تیرے نبی نے اس امت کا امین بتایا تھا۔ امانت داری ہم میں سے ختم ہو رہی ہے، جس کو دیکھتے ہیں خیانت کرتے ہیں، وعدہ کر کے مکر جانا ایک عام بات ہے، زبان کی کوئی قیمت نہیں ہمارے یہاں۔ ابھی ہم کہتے ہیں ہاں ایسا، لیکن 1 گھنٹے ہی کے اندر ہم وعدہ توڑ دیتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے جس وقت بولتے ہیں اس وقت پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہہ دیا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، زبان کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں رہی۔ حضرت معاذ بن جبل اسلام کے وہ ہیرو تھے کہ انہوں نے اسلام کے مسائل کو اتنی اچھی طرح سمجھا ہوا تھا کہ ان کو افقہ الصحابہ کہا گیا۔ صحابہ میں سب سے بڑے مفتی اور مفتی سے بھی بڑے درجے والے سب سے بڑے فقیہ ان کو کہا گیا۔ عبداللہ بن مسعود جیسے لوگوں سے بھرا ہوا، جن کو قرآن کا اچھا علم تھا، حدیث کا بہترین علم تھا،
تو اگر ہم اپنے آپ کو ایسے حالات میں بھی یکسو کرنے کی کوشش کریں، اہتمام کریں کہ ہم عبادتوں میں لگے، اپنی اولاد کو دین کے پیچھے لگائیں اور اپنی اولاد کو بھی دین کے راستے پر لگائیں، ہمارے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں جیسے یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں، ایسے لوگ پیدا ہوں گے ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے پچھلے ایک زمانے سے کہ ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں اللہ نے دین کے اچھے اچھے داعی پیدا فرمائے، ایسے جنہوں نے پوری دنیا میں اللہ کا دین پہنچایا، اور پوری دنیا مختلف ملکوں سے اگر دعوت کے نام پر نظر کرتے ہیں تو ہمارے علاقوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایسے مفتی اور ایسے فقیہ ہماری بستیوں میں پیدا فرمائے جن پر ہمیں فخر ہوتا ہے، ہمیں فخر کا احساس ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کے ذریعے روشنی دین کی پہنچ رہی ہے۔ اگر ہم بھی اس نعمت کو اپنے اندر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو عبادتوں میں لگانا چاہیے، ایسے حالات میں بھی دین کی خدمت کا جذبہ رکھنا چاہیے، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو دین کے راستوں پر لگانا چاہیے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس سے نوازیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ اگر ہم نے دین کی خدمت کی حالت اپنے اندر پیدا کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اگر ہم دین کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ نے نعمت کا جو بہاؤ سیلاب ہماری طرف کر دیا ہے وہ حالت بھی بدل جائے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائے وہ اسی لیے کہ ہمارے باپ دادوں نے بڑی محنتیں کی، دین کے لیے مجاہدے کیے، دین کے لیے بڑی کوششیں کی، اپنے آپ کو دین کے راستے پر لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے اور فتنوں کے دور میں بھی ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اہل ایمان میں سے ہے، ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہم اس کو اور زیادہ آباد کریں، ہماری اولاد دین کے راستوں پر لگی ہوئی ہے، دین کی خدمت کر رہی ہے، ہمیں اس کو اور زیادہ آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔